السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کے روزے کے تعلق سے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے سبب گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 1134 نمبر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ ایک سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ سنن الکبریٰ بیہقی کی حدیث ہے کہ عطاء رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، لوگوں 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ تہذیب الاثار مسند عمر میں ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عاشورے کے روزے کا حکم دیا ہے، یعنی ترغیب دی ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد کو عاشورہ کے رات کی شام یہ پیغام بھیجا کہ میاں عبد الرحمن، صبح سحری کرنا، روزہ رکھنا نہ بھولنا۔ چنانچہ عبد الرحمن نے روزہ رکھا۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا جو سیدنا علی اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر عاشورہ کے روزے کی ترغیب دینے والا ہو۔ مصنف عبد الرزاق، اس کی بھی اسناد صحیح ہے، اور صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر نبوی سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی اہل مدینہ کو خصوصی تاکید فرمائی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو روزہ محرم کی ان روزوں کا اہتمام کیجیے اور کثرت سے روزے رکھیے۔ کل 9 ہے اور پھر پرسوں 10، تو یہ دونوں بھی روزے رکھیے۔ 9 نہیں رکھا جائے گا تو پھر 11 کا رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔